السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صاحبزادہ محمد زبیر صابری امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو لازمی ملتا رہے۔ دوستو، دشمن کے لیے ایک بہت ہی پاورفل عمل میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ اگر کوئی دشمن کسی کو ناحق ستا رہا ہو، بلا وجہ تکلیف دیتا ہو اور آپ پریشان ہوں کہ اس کے لیے کیا کیا جائے، دیکھیں یہ شیطانی سلسلہ تو پھر آدم لا سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دشمن ہر گھر میں انسان کے اپنے ہی موجود ہوتے ہیں جو انسان کو تکلیف دیتے ہیں۔ دوستو، انسان کو سب سے زیادہ جو چیز تکلیف دیتی ہے وہ اس کے اپنے ہوتے ہیں جو اس کو تکلیف دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باہر کا بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ نے سنا ہوگا کہ یار باہر کا آدمی ہے، کسی نے اس کے اوپر وار کیا ہے، جادو کیا ہے، تو ایسے بہت کم لوگ ہوں گے۔ زیادہ تقریباً 95 سے 98 99% انسان کے اپنے قریبی برادری میں دشمن ہوتے ہیں جو حسد کرتے ہیں، انسان کی خوشیاں چھین لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تعویذ ڈال کے، جادو کر کے۔ نظر بد جو ہوتی ہے یہ ایک اچھا بھلا انسان تباہ و برباد کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ نظر بد یہی ہوتی ہے کہ کسی کو دیکھ کر جل جانا، حسد کرنا اور پھر تعویذ دھاگے کروا دینا، تو بس انسان تباہ ہو جاتا ہے، اور کیا۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ پر جادو ہے یا آپ کو کنفرم ہے کہ یہ دشمن، یہ بندہ ہمیں تکلیف دیتا ہے، سب سے پہلی بات جو یہ ہے، آپ کو کنفرم ہونا چاہیے بندہ کہ یہ بندہ ہمیں تکلیف دیتا ہے، کیونکہ یہ بات اس لیے ضروری ہے کیونکہ بعض اوقات ہم اپنی انا کی وجہ سے کسی ایسے شخص پر عمل کر دیتے ہیں کہ جس کا کوئی قصور ہی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس نے ہمیں تکلیف دی ہی نہیں ہوتی ہے، ہم اس کو تکلیف دے دیتے ہیں اور بعد میں پھر ہم خود بھی بھگتتے ہیں کیونکہ ہم نے بے گناہ کسی کو تکلیف دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ان باتوں کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ عمل جو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں یہ بہت ہی سخت ترین عمل ہے، بہت ہی سخت عمل ہے جو ناحق کسی کو ستاتا ہے اس کے لیے، تاکہ اس کو بھی سبق مل سکے، ٹھیک ہے۔ دوستو، اللہ پاک سے مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ آپ اس کے نام کا ورد کریں گے، یا جبار یا قہار، اور اس کو پکاریں گے کہ یا اللہ مجھے اس سے بچا، ٹھیک ہے، اس دشمن کو تباہ و برباد کر، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی یا جبار یا قہار کے ذریعے اس کی تباہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوستو، یہ بہت ہی پاورفل اس میں پاک ہیں، بے شک آپ صرف اس کی ایسے ہی ایک تسبیح پڑھ دیں، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے صرف ویسے ہی ایک تسبیح اس کی پڑھ دیں تو آپ کے سر میں درد شروع ہو جائے گی۔ یہ اتنے سخت ترین الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ درد اس لیے شروع ہوگی کیونکہ ان کا جو اثر ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہر انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ ایسے وظائف صرف پاورفل انسان کر سکتا ہے جس کی اچھی صحت ہو، جس کے اندر ہمت ہو، برداشت ہو۔ ویسے عام کمزور انسان ایسے عمل کرے بھی تو وہ بیچارہ خود ہی
ویکنس کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل ان کی پاور بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو آتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل غور سے نوٹ فرما لیں کہ اگر کوئی دشمن، جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بندہ کنفرم ہونا چاہیے جو آپ کو تکلیف دے رہا ہو، اور آپ کو علم ہو کہ یہ بندہ مجھے پر تویز کرتا ہے، مجھ پر پڑھائی کرتا ہے، یا مجھے تکلیف دیتا ہے، یا تعویذ پڑھائی وغیرہ کے علاوہ آپ کے کسی کام میں ڈسٹربنگ پیدا کرتا ہو، اور آپ اس سے تنگ ہو کہ یار اس سے کیا کیا جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو سمجھایا جائے پہلے پیار سے، کیونکہ یہ فرض ہوتا ہے نا، اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ اگر بات مان جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ مانے تو پھر یہ قدم اٹھاؤ، اللہ پاک کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جائز کام میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو سکھاؤ سبق، اور اگر آپ اللہ پاک پہ چھوڑ دیں تو وہ اور سب سے بیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان وقت تو گزارتا ہے آزمائش کا، لیکن بعد میں جو اس کے ساتھ اللہ پاک کرتا ہے وہ بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ صبر کا بہت مقام ہے۔ بے شک آپ کو تکلیفیں مل رہی ہیں، چاہے وہ جادو جنات کی وجہ سے ہیں، اور آپ صبر کر رہے ہیں، تو اللہ پاک پھر جو صبر کے بدلے میں اس سے آدمی سے جو انتقام لیتا ہے نا، وہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ خود اللہ سے مدد لے کر کرنا چاہتے ہیں، کرنا تو پھر بھی اللہ نہیں ہوتا ہے، آپ خود چاہتے ہیں کہ اس کو ابھی سزا ملے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنا صدقہ کرنا ہے اس عمل سے پہلے، اور آپ کو بندہ کنفرم ہونا چاہیے کہ یہ بندہ ہمیں تکلیف دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے صدقہ، اس کے بعد آپ نے یا جبار یا قہار، اس کی ایک تسبیح روزانہ آپ نے عشاء کے بعد پڑھی کرنی ہے، 101 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو سکرین پر آپ سامنے تعویذ دیکھ رہے ہیں، یہ لائنوں کا تعویذ ہے، آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے کہ ان میں لائنوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ دوستو یہ تعویذ اس طرح آپ نے لکھ لینا ہے، اور جس دن تعویذ لکھنا ہے اسی دن آپ نے پڑھائی بھی سٹارٹ کرنی ہے ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ یہ تعویذ لکھ کر نیچے اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام، یعنی فلاں بنت فلاں، اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھ کر نیچے آپ نے لکھنا ہے تباہ شد برباد شد، ٹھیک ہے۔ تعویذ لکھ لیا آپ نے۔ اب یہ تعویذ آپ نے قبرستان میں جا کر کسی پرانی قبر میں دفن کر دینا ہے۔ اگر آپ دفن نہیں کر سکتے تو کسی وزنی پتھر کے نیچے اس کو دبا دیں۔ اس کے 2 طریقہ کار ہیں، وزنی پتھر کے نیچے بھی اس کو رکھ سکتے ہیں، اگر وہ میسر نہ ہو تو آپ قبرستان میں اس کو کسی قبر میں دفن کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی اسی دن آپ نے عشاء کے بعد جو عمل ہے یا جبار یا قہار 101 مرتبہ عشاء کے بعد اس کو سٹارٹ کرنا ہے، دشمن کی بربادی کی نیت سے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر یہ بھی ہے ان اسم پاک کو حفاظت کی نیت سے آپ پڑھیں تو بھی بیسٹ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری صرف حفاظت ہو تو بھی یہ تسبیح بہت بیسٹ ہے، 101 مرتبہ۔ باقی لائن جو آپ نے تعویذ بنایا ہے وہ تو اپنا کام کریں گے، اگر ان کو بھی تباہی بربادی کی نیت رکھیں گے تو بھی ٹھیک ہے، اگر ان کو اپنی حفاظت کی نیت رکھیں گے تو بھی بیسٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لائن اپنا کام کر رہے ہیں اور ان اسم پاک کے ساتھ آپ کی حفاظت رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو دوستو یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے، بہت ہی زود اثر ہے، سخت ترین عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو بندہ بھی یہ عمل کرے
صدقہ دے کر کرے، ٹھیک ہے، اپنی سیفٹی لازمی کرے، کیونکہ ہر انسان کی برداشت نہیں ہوتی ایسے عمل کرنا۔ اور اس کے بعد بندہ کنفرم ہو جس پر آپ کر رہے ہو، یہ نہ ہو کسی بے گناہ آدمی پر آپ کر رہے ہو اور کل کو آپ کو بھی اللہ کی پکڑ ہو جائے۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔